کمانے کے بعد اب ذرا اپنی ذات کے لیے کما لو، اب ذرا اپنی ذات کے لیے محنت کر لو، اب کوئی اپنا ایسا کھاتا کھول جاؤ کہ مرنے کے بعد اس کھاتے سے تمہیں کوئی اجر و ثواب ملتا رہے۔ اولاد پر اعتماد کر کے اس دور میں نہیں مرنا چاہیے۔ میں سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی ذات سے پوچھیں کہ ہمارے والدین میں سے جس کا انتقال ہوا، دادا دادی میں سے انتقال ہوا، چلو والدین بھی زندہ، دادا دادی بھی زندہ، اس کے اوپر کسی نہ کسی کا تو انتقال ہوا۔ مجھے بتائیے سال میں 365 دن ہوتا ہے، اس 365 دن میں ہم کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ صرف اس کے سالانہ فاتحہ پر ہمیں یاد آتا ہے کہ باپ مر گیا، اس دن اس کی تاریخ ہے، چلو دعا کر دیے۔ وہ بھی دعا خود سے نہیں کریں گے، وہ بھی مولوی صاحب کو بلائیں گے کہ مولوی صاحب آپ دعا کریں ہمارے ماں باپ کے لیے۔ تو سال میں ایک مرتبہ تو ہمیں ماں باپ یاد آتے ہیں۔ آپ سوال اپنے آپ سے کریں، میں خود اپنے آپ سے سوال کروں، 365 دن میں ہم کتنی بار اپنے ماں باپ کے لیے ختم قرآن کا اہتمام کرتے ہیں کہ چلو 365 دن میں، ایک سال میں ایک ختم اپنے باپ کے لیے پڑھ دوں یا میں ایک ختم اپنی ماں کے لیے پڑھ دوں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کا جواب نفی میں ہوگا۔ ہم 365 دنوں میں روایت کے اندر آتے ہیں نا کہ مردہ قبر کے اندر انتظار کر رہا ہوتا ہے کوئی آئے کوئی میرا رشتہ دار آئے، کوئی میرا قریبی آئے، اور جب کوئی اس کا قریبی جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے آس پاس والے لوگ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرا رشتہ دار تیرے پاس آیا ہے۔ سوال ہم اپنے آپ سے کریں، ہم کتنے بار سال میں اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں؟ ہم سال میں کتنی بار اپنے باپ کی قبر میں جاتے ہیں؟ وہی سالانہ فاتحہ پر یاد آتا ہے، یہ شب برات کی نصف شعبان کو یاد آتا ہے بس کہ چلو آج، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ لوگ جا رہے ہیں ساتھ ہم بھی چل لیتے ہیں کہ دوست اس قبر پر چلا جائے گا اور میں اس قبر پر چلا جاؤں گا، یا کبھی کسی رشتہ دار کو دفنانے چلے گئے تو چلو جب تک قبر خود رہی ہے اور مردے کو اس میں ڈالا جا رہا ہے میں ذرا اپنے والد یا اپنے ماں کی قبر پر آ جاؤں۔ تو جب ہمارا اور آپ کا یہ رویہ ہے تو ہماری اولاد سے ہم کیسے اہتمام کریں؟ جب ہم خود اہتمام نہیں کر پا رہے تو ہماری اولاد کیا اہتمام کرے گی؟ جب ہم نہیں پڑھ پا رہے تو ہماری اولاد کیسے پڑھے گی؟ جب آج ہم قبرستان کے ملاقات کے لیے نہیں جا پا رہے تو ہماری اولادیں کیوں جائیں گی؟ تو اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زور بازو پر مریں، اور زور بازو پر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ملی ہے کوئی کھاتا کھول کر چلے جاؤ۔ اللہ نے اگر آپ کو مال کی فراوانی دی ہے تو اپنے مال سے کوئی کھاتا کھول دو کہ مرنے کے بعد قبر کی تنہائی میں جاؤ تو اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے قبر کو روشن فرما دے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی بجائے علم دیا ہے تو اپنے علم کو اپنے کاروبار میں نہ لگاؤ، اپنے علم کو اپنی جاب میں نہ لگاؤ، اپنے علم پر پیسے کو نہ پرکھو کہ اتنے علم پر مجھے کتنی جاب ملے گی، کتنا پیسہ ملے گا۔ کسی کو بغیر پیسے کے کسی غریب کے بچے کو پڑھا دو، بغیر پیسے کے کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کر کوئی لیکچر دے دو، بغیر پیسوں کے جن کے بچے ہائی فائی کوالیفیکیشن نہیں حاصل کر پاتے ان کو بغیر معاوضے کے تعلیم دے جاؤ کہ تم مرو گے جب تک وہ بندہ اس علم پر عمل کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری قبر میں روشنیاں نصیب فرما دے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت دیا ہے تو جہاں دیگر اولاد کو کاروبار کے اندر لگاؤ، کسی ایک اولاد کو حافظ قرآن بنا کے چلے جاؤ، کسی ایک اولاد کو عالم دین بنا کر چلے جاؤ کہ جب تک وہ حافظ قرآن کے الفاظ پڑھتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرماتا رہے گا۔ جب تک وہ عالم دین لوگوں کی اصلاح کرتا رہے گا، درس دیتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، آگے دین پہنچاتا رہے گا، وہ ایک ایسا کھاتا ہے جو قیامت تک اس عالم دین کا اپنا بھی کھاتا کھلے گا علم کے زور پر، اور اس کے ماں باپ کا کھاتا کھلے گا اولاد کے زور پر، کہ صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اس عالم کی اور عالم کے والدین کی قبر کو منور فرماتا رہے گا۔